ديانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں سے تو نے عہد لیا ہے پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، سو اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو، اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغابازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، بے شک اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، بے شک وہ ہمیں ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے ہیبت پڑے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب پورا ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وما علینا الا لطف ان کام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام
ہو ہی جائے گا۔ مفلسو دامن سخی کا تھام لو، مفلسو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both houses assembled together. Dr. Alvi Sahib. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، معزز اراکین پارلیمان اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج موجودہ حکومت کا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر میں پورے ایوان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میرا آئینی فریضہ ہے کہ میں حکومت اور پارلیمان کی کارکردگی پر نظر رکھوں اور جہاں ضرورت ہو آئین و قانون کے مطابق اس کی رہنمائی کروں۔ اس چھت کے نیچے عوام کے منتخب نمائندوں کی موجودگی عوام کی امیدوں کا مظہر ہے اور وہ بہت توقعات رکھتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں اور اس کا احساس ہر وقت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن اور اس کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جب اپنا محاسبہ کریں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ عزیزان وطن، گزشتہ دنوں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ شملہ معاہدے کی روح کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمان نے اپنے 7 اگست 2019 کی مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی متفقہ طور پر شدید مذمت کی۔ حکومت نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی، تجارت معطل کرنے، دو طرفہ تعلقات کا سر نو جائزہ لینے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی بہت بڑی
خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ 50 سال بعد مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں زیر بحث لایا گیا، خصوصاً جب بھارت اسے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ مسئلہ کشمیر پر دہائیوں بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفت و شنید اس بات کی عکاسی ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک عالمی تصفیہ طلب مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ علاقائی و عالمی امن کے لیے شدید خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اور جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر قسم کی پابندیوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے اور اس دیرینہ تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے بھی اس معاملے پر 58 ممالک کی حمایت سے مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں تمام پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ یہاں ہم ان تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سلامتی کونسل کے اجلاس کی کامیاب انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم چین کی کوششوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز اراکین پارلیمان، میں وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب امریکی دورے کے دوران صدر ٹرمپ کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف مبذول کرانے کو سراہتا ہوں اور پاکستان امریکہ کی مقبوضہ کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے سالسلی کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ خواتین و حضرات، 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائز زون ہے۔ بھارت جابرانہ ہتھ گندے استعمال کر کے کشمیریوں کی آواز سلب نہیں کر سکتا۔ آج بھارت کے سیکولرزم اور جمہوریت RSS کی جنونیت کی نظر ہو رہی ہے۔ بھارت کے ہندو نسل پرست نظریے اور فاشسٹ سوچ کے حامل لوگوں نے اسے یرغمال بنایا ہے جیسے نازیوں اور نازیزم نے جرمنی کو بنایا تھا۔ 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر میں اپنے مبصرین بھیج کر موجودہ مخدوش حالات کے صحیح تناظر واضح کرے۔ حالیہ مہینوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1,80,000 مزید فوجیوں کی تعیناتی شدید تشویشناک ہے۔ غاصب بھارتی افواج، قتل و غارت گری، تشدد، غیر قانونی گرفتاریاں، پیلٹ گن کے استعمال اور کشمیری خواتین کی عصمت دری جیسے درندانہ اور سفاکانہ جرائم کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ بھارت کی انتہا پسند قیادت مقبوضہ جموں و کشمیر کا آبادیاتی ڈھانچہ مسخ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی جیسی انسانیت سوز پالیسی کو اپناتے ہوئے یوگوسلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دہرانے کے در پہ ہے۔ آج اگر دنیا نے بھارت کی کشمیر میں ممکنہ نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ عالمی امن میں ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستان بھارت میں واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں پارلیمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی
عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی۔ خواتین و حضرات، پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے حمایت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت تک ان کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ ہم کسی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بھارت مسلسل لائن آف کنٹرول کے پار غیر مسلح شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ برائے انڈیا اور پاکستان کے متعدد بار بھارت کی جانب سے کی گئی LOC کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور حالات کو اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارتی جنگی جنون کا جواب صبر و تحمل سے دیا اور بارہا یہ یاد دہانی کرائی کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی اور بھارت نے ثبوت مانگے تھے، مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر اشتعال انگیزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراندازی کرنے والے طیاروں کو مار گرایا۔ ہماری حدود میں گرنے والے طیارے کے پائلٹ کو حراست میں لیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان نے اگلے ہی روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا، جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ معزز اراکین پارلیمان، بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ اس کے ایک مثال کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی، جسے پاکستان نے مارچ 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں اس کی آمد کا مقصد بھارتی معاونت کے ساتھ تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلانا تھا۔ ان سنگین جرائم کی پاداش میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے کمانڈر کلبھوشن یادو کو موت کی سزا سنائی تھی، تو بھارت یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے گیا، جس نے بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی بریت، رہائی اور واپسی کی استدعا کو یکسر مسترد کر دیا۔ خواتین و حضرات، دنیا کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ بھارت پر آج ہندو انتہا پسندانہ سوچ نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے۔ دنیا کو ان فاشسٹ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی۔ RSS کی مذہبی جنونیت کی وجہ سے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا ہندوستان آج بہت تیزی سے اپنی ہیئت بدل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں اور معتدل سوچ کے حامل افراد کے لیے کسی آفت سے کم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں رونما ہونے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر
बानियान पाकिस्तान की बसीरत और दो कौमी नजरिए की अहमियत को मजीद उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के हुसूल का मकसद एक ऐसी मिसाली रियासत का क़याम था जहां इंसाफ, रवादारी और मुसावात के उसूलों के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो। रियासत मदीना इन्हीं उसूलों का अमली नमूना थी और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद का मतमे नजर भी एक ऐसी ही रियासत का क़याम था। ख्वातीन और हजरात, इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत है और ये सिर्फ 5 वक्त नमाज की अदायगी का मुकाम ही नहीं, बल्कि इसे समाज में अफराद की इस्लाह व तरबियत और इस्लाह बातिन व तज़किए नफ्स के मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी जिंदा मिसाल खुद मस्जिद नबवी है। आज भी माशरे में की इस्लाह के लिए मस्जिद व मिंबर रसूल बेहतरीन फोरम है। उलमाए कराम को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और माशरती और समाजी बुराइयों के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। मैंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी दरख्वास्त की है कि वो मस्जिद के मिंबर के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए औरतों के विरासती हुकूक, तहारत और सफाई, वाटर कंजर्वेशन, माहौल और शजरकारी और इंसानी सेहत के मुताल्लिक लोगों में आगाही पैदा करें। ख्वातीन और हजरात, वजीर आजम जनाब इमरान खान ने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का तस्वुर पेश किया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सियासी, माशरती और माशी तरक्की और इस्तेहकाम इसी सोच से वाबस्ता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने की तरफ हिजरत का कदम उठाया तो इसके पस मंजर में इस इज्तिमाई समाजी निज़ाम का तारुफ और निफाज था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली तर्ज हुक्मरानी ने दाखिली व खारजी सतह पर बिखरे हुए यसरब को दुनिया की बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत में तब्दील कर दिया। मदीने की रियासत का जो नक्शा अल्लाह के रसूल की जिंदगी में हमारे सामने आया, उसको पेश नजर रखकर बासानी ये बात कही जा सकती है कि इंसानी हुकूक का पहला चार्टर देने वाली रियासत मदीना थी। मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लिमान, मौजूदा हुकूमत रोज़े अव्वल से ही मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए पॉलिसियों की तश्कील और इन पर अमल दरामद के सिलसिले में मसरूफ़ अमल है। 1 साल की कलील मुद्दत में काबीना के 50 से ज़ायद इजलास हुए, जो बजाते खुद इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये 50 से ज़ायद इजलास बजाते खुद इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये हुकूमत अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए फ़ाल और मुतहर्रिक है। मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाती दिलचस्पी लेकर हर वजारत की कारकर्दगी पर खुद नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इजरा किया गया, जिससे अवाम को अपनी शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाने और इनके जल्द से जल्द हल में बेपनाह सहूलत मिली। मैं चाहूँगा कि इस निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए ताकि मुल्क में गुड गवर्नेंस और आवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ काबीना के उन फैसलों को भी सराहना चाहता हूँ जो किफ़ायत शारी के सिलसिले में किए गए थे। ख्वातीन और हज़रात,
میں یہاں حکومت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی پالیسی کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی معاملات میں شفافیت لاتا ہے، اس میں اہم کردار ادا کرے گا، اور ہم آئی ٹی کے مقامی مارکیٹ کو ترقی دیے بغیر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے۔ میں اس بات پر زور بھی دینا چاہتا ہوں کہ معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی، نالج اکانومی اور آئی ٹی کو اپنی پالیسیوں میں خاص توجہ دیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب میں ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر لینگویجز کا ادراک اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بلاک چین جیسے جدید علوم سے روشناس کرانا ہوگا۔ معزز اراکین پارلیمان، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وطن عزیز کا مستقبل صرف جمہوریت سے وابستہ ہے۔ جمہوری اداروں کا استحکام اور وفاقی اکائیوں کی مضبوطی سے ہی پائیدار جمہوریت فروغ پا سکتی ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں ہونے والے انتخابات سے ملک میں جمہوری عمل ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ ان علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام سے انہیں ملکی ترقی کے مرکزی دھارے میں شمولیت کا موقع ملے گا۔ حکومت نے فاٹا کی تعمیر اور ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ یہ رقوم کا کامیاب جوان، کم لاگت مکانوں کی تعمیر، صاف و سرسبز پاکستان، صحت انصاف کارڈ اور بلین ٹری سونامی کے علاوہ ہیں یہ رقوم۔ اس سے قبائلی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ خواتین و حضرات، معاشی اعتبار سے وطن عزیز اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ اور گردشی قرضے ورثے میں ملے۔ ملکی قرضے میں انتہائی حدود سے زیادہ تھے، ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ ہمارے محصولات کا ایک بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے خاطر خواہ وسائل نہیں بچتے۔ یہ بات اہم ہے کہ پچھلے مالیاتی سال کی نسبت درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز بھی بڑھے ہیں۔ پاکستان 2015 میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف پورے نہ کر سکا۔ میں یہاں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف کا حصول اور عام آدمی تک ان کے ثمرات کو پہنچانا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ میں تمام متعلقہ اداروں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک مربوط حکمت عملی کے بدولت ایس ڈی جیز کے اہداف کے حصول کی جانب مثبت پیش رفت کو یقینی بنائیں گے۔ سمگلنگ کسی بھی قوم کی معیشت کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت معیشت سے وابستہ تمام کاروبار زندگی کی ڈاکومنٹیشن کر کے حکومتی دائرے اختیار میں لائے اور سمگلنگ کی لعنت کا قلع کما کرے۔ گزشتہ ادوار میں ذاتی مفادات کی جنگ میں کرپشن کا بازار گرم رہا ہے۔ اور غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ احتساب کے اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حکمرانوں نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ معیشت کو جدید اصولوں پر استوار نہیں کیا جا سکا اور ایک بڑا حصہ بلیک اکانومی کی نظر ہو گیا، جس کے اثرات
کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان بے شمار چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کو 2019-20 کے بجٹ میں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات جیسے سخت اقدامات معیشت کی بہتری کے لیے اہم ہیں۔ ایف بی آر کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے اور ٹیکس کی شرح میں اضافے کے لیے اصلاحات کی گئیں، جو ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں بہت اچھا اضافہ ہوا اور میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک جاری عمل ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں، ٹیکس گوشواروں کے نظام کو مزید عام فہم بنایا جائے اور ٹیکس گزاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ خواتین و حضرات، آپ شور بھی مچاتے رہیں مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ ہماری ترقی اور خوشحالی میں تجارت اور سرمایہ کاری کی اہمیت اور ضرورت سے امکان ممکن نہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور تجارت کے فروغ کے لیے آسان اور قابل عمل پالیسیوں کی تشکیل ایک اہم قدم ہے۔ متعدد ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ اس ضمن میں مختلف منصوبوں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں کئی درجے بہتری آئی ہے اور امید ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ سہولت صرف بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ہی نہیں بلکہ اندرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہے۔ عزیزان وطن، کسی بھی ملک کی ترقی میں اداروں اور سول سروسز کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان سے موجودہ دور تک ہمارے سول افسران نے نامساعد حالات کے باوجود پبلک سروس ڈیلیوری اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ تاہم موجودہ حکومت نے اداروں کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بدعنوانی کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، اسے تباہ و برباد کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں یہ لعنت بدعنوانی کی پھیل چکی ہے۔ ملکی خزانے اور وسائل کو لوٹنے والوں کا احتساب جاری ہے۔ یاد رکھیے کہ معاشرہ پاک اور صاف ستھرا جب ہوگا تب اخلاقی اعتبار سے اپنی شاندار قومی روایات کو زندہ رکھنے اور خود کو اقوام عالم میں سربلند رکھنے کے قابل ہوں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، ایک اور مسئلہ جس کی سنگینی کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے وہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے جو ملکی وسائل پر دباؤ کا باعث ہے۔ میری حکومت کو تاکید ہے کہ اس جانب فوری توجہ دے اور عوام میں اس سلسلے میں شعور پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے۔ اس زمن میں ذرائع ابلاغ پر بھرپور آگہی مہم مددگار ثابت ہوگی۔ علماء اکرام، سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ سول سوسائٹی کی شمولیت سے عوام کو آبادی کے پھیلاؤ کے منفی اثرات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اس بات پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولاد میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی میل نیوٹریشن اور بچوں کی سٹنٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہاں میں حکومت کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دے۔ خواتین و حضرات، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔
हुकूमत ने शोबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी नौइयत के अजनास यानी गंदम, चावल और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए वजीर आजम की एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत नेशनल ऑयल सीड्स इन्हांसमेंट, आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इस्तेमाल, माहीगीरी का फ़रोग़, छोटे और दरमियाने दर्जे के लाइव स्टॉक फार्मिंग, मुर्गबानी और जैतून की काश्त को तिजारती पैमाने पर फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। इस शोबे की तरक्की के लिए ज़रई अद्वियात, खाद और दीगर ज़रई साज़ सामान काश्तकार को मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए एक मुअस्सर और जामे पॉलिसी के साथ इजनास की मंडी तक रसाई आसान और यकीनी बनाना अज़हद ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस जानिब भी अपनी तवज्जो मरकूज रखेगी। मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, किसी भी रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक का हर मुमकिन ख्याल रखे। शहरियों की जान और माल, इज्जत आबरू की हिफाजत, तालीम और सेहत और फौरी इंसाफ के बिला तअद्दुल फराहमी बेहतर तर्ज हुकूमत की अलामत हैं। हमने पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है जहां रोजगार महरूम तबके की सेहत, तालीम, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और इंसाफ की सहूलियात मुहैया हो सकें। जल्द और आसान इंसाफ की फराहमी रियासत मदीना की तरह के अहम कदम है। इस ज़मन में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बिल, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन बिल, एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स बिल, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल जो कि अभी मुख्तलिफ मराहिल में हैं, इंतहाई अहम कानूनी इक़दामात हैं। मेरी पार्लियामेंट से दरख्वास्त है कि वो इन क़वानीन को जिस कदर जल्द हो सके मंजूर करे। ये हंगामे तो जारी रहेंगे मगर मस्बत काम करें। इस मौके पर मैं अदलिया के किरदार को भी सराहना चाहूंगा। पिछले कुछ अरसे में हमारी अदालतों ने दहाइयों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमों को सिरत से निपटाया है। इसके साथ साथ मॉडल कोर्ट्स के इजरा का फैसला 27 है जिससे अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मैसर करने में मदद मिलेगी। मौजूदा हुकूमत एहसास प्रोग्राम का आगाज किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इस प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रोग्राम अपने हजम के एतबार से सोशल प्रोटेक्शन का सबसे मुअस्सर प्रोग्राम साबित होगा। पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी की वजारत अपने अंदर बड़ी वुसअत रखती है। इसी वजारत के तमाम फलाही प्रोग्राम मुल्की आबादी के इन तबकात के लिए मददगार साबित होंगे। जिनकी आमदनी कम है और जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी बात भी, उनकी तकलीफ भी आप सुने, उनका जिक्र हम करते रहेंगे। मैं हुकूमत वक्त को हिदायत करता हूं कि इस प्रोग्राम में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाई जाए। ख्वातीन व हजरात, वजीर आजम के विजन के मुताबिक ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम में ख्वातीन को बराबर की शिराकत दी जा रही है। हुकूमत के गुज़िश्ता प्रोग्राम जो इस सिलसिले में शुरू किए गए थे, इनमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश जारी है जिससे इसमें शफाफियत लाने और खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। जरूरी है कि हुकूमत इस प्रोग्राम को तौसीह देते हुए मुल्क के दूर दराज इलाकों में आबाद महरूम तबकात तक इसकी समरात को यकीनी बनाए। आप सुनेंगे तो ये बात पहुंचेगी। हमें ख्वातीन को मुआशरे में बावकार बनाना होगा ताकि वो पूरे कुनबे को, मुल्क और कौम के लिए मुफीद और बाइस फख्र बनाने में अपना मिसाली किरदार अदा कर सकें।
میں اس بات پر بھی زور دینا چاہوں گا کہ خواتین کو معاشرے میں اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے ان کے وراثتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. ہمیں اس سلسلے میں قانون اور عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اس کے ذریعے خواتین کے وراثتی حقوق کو یقینی بنانا ہوگا. خواتین و حضرات، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراد صحت مند نہ ہوں. یہ صحت جسمانی اور ذہنی ہر دو لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے. اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے بھرپور توجہ دیتے ہوئے صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا. اسکیم کے تحت 1.5 کروڑ خاندان صحت کی مفت سہولت حاصل کر سکیں گے اور ملک بھر میں متعدد سرکاری و نجی اسپتال اس کارڈ کی سہولت کے تحت مفت علاج فراہم کریں گے. وزیر اعظم کا نیشنل پروگرام فار پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیپاٹائٹس سی ایک انتہائی اہم کاوش ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ایک جامع انداز میں ملک کے کونے کونے تک آپ لوگ پھیلائیں گے تاکہ ہمیں اس موذی مرض سے چھٹکارا مل سکے. موجودہ حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کا قیام ایک انتہائی قابل ستائش قدم ہے. یہ اچھی باتیں آپ سنیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ میں چاہوں گا کہ اس طرح کے فلاحی منصوبوں کو ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا جائے. اس طرح بے گھر افراد کے لیے سستا اور آسان شرائط پر گھروں کے دستیابی حکومت کا انقلابی قدم ہے. وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر چکے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ منصوبے تیز رفتاری سے تکمیل کی جانب بڑھیں گے. معزز اراکین پارلیمان، کوئی بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ تعلیم میں سرمایہ کاری نہ کرے. دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی جنہوں نے تعلیم کے شعبے پر توجہ دی. حکومت نے ملکی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی تعلیمی پالیسی فریم ورک کی تیاری میں تمام مکاتب فکر کو اعتماد میں لیا. یہ ایک احسن قدم ہے. نیفٹیک اور دیگر اداروں کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے تاکہ تکنیکی و پیشہ ورانہ تربیت بھی ہو سکے اور اس کا اہتمام کیا جائے. اس کے لیے بے نظیر اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی معاونت حاصل کی جا رہی ہے. اس کے نام پر شور نہیں مچاؤ. میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات جاری رکھے گی. کشمیر کے لیے بہت اچھا نعرہ ہے. خواتین حضرات، پاکستان کا نوجوانوں کی آبادی کے لحاظ سے ایشیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے. ہماری آبادی کا 60% زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. بے شک ہماری قوم کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے. اس زمن میں وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے. ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ فوربس کے مطابق دنیا کے 10 تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویئر فری لانس مارکیٹ میں پاکستان اس سال 47% گروتھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے. ضرورت اس سمر کی ہے بہت اچھے. اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان ابھرتے ہوئے موقعوں کے لیے تیار کریں تاکہ وہ باوقار روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. حکومت نے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد بینکنگ چیلنج سے رقوم بھیجنے کی راہ میں حائل چند باقی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ترسیلات زر کو بڑھایا جا سکے. ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل والیٹ کا اہتمام کیا جائے
تاکہ ہر فرد اپنی فون کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کر سکے. اس سے ڈاکومنٹیشن بھی آسان ہوگی. معاشرے کا ایک اہم حصہ ہمارے خصوصی افراد ہیں جو کہ جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں. ایسے افراد ہماری خصوصی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں. ان افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر سہولتیں اور مواقع فراہم کر دینا ضروری ہے. میری حکومت کو تاکید ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے بہترین منصوبے بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد اور فعال شہری بن سکیں. خواتین و حضرات، عالمی سطح پر جو مسائل شدت سے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں. اس کے منفی اثرات ہمارے ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. فضائی اور صنعتی آلودگی میں اضافہ شہروں کی آب و ہوا پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور کے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. اس کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 5 سال میں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے. خواتین و حضرات، پانی کے ذخائر کی تعمیر پر ترجیحی بنیادوں کی ضرورت ہے، پر توجہ کی ضرورت ہے. اس کا واحد حل نئے ڈیموں کے تعمیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے ضیاع کو بھی روکنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور کاشتکار کو آگہی دی جائے کہ ہم پانی کے روزمرہ استعمال میں کس طرح کفایت شعاری کر سکتے ہیں. دین اسلام بھی ہمیں پانی کے استعمال میں میانہ روی کی تلقین کرتا ہے. اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. معزز اراکین پارلیمان، وطن عزیز گزشتہ دہائی سے توانائی کے بحران کا شکار رہا ہے. اس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اس جانب بھرپور توجہ دی اور توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے انتظامی اور تکنیکی سطح پر متعدد اقدامات کیے. عوام اور صنعتوں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. بجلی چوری اور اوور بلنگ اور محکمانہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر بھی عمل درآمد جاری ہے. تاہم عوام تک ان کوششوں کے ثمرات اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی آئے گی. حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ بل کم ہو جائیں. خواتین و حضرات، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو راغب کر سکتا ہے. یہاں مذہبی اور روایتی سیاحت کے وسیع تر مواقع موجود ہیں. اگر سیاحت کے فروغ کے لیے مقصد اقدامات کیے جائیں گے تو ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی. حکومت نے 175 ممالک کے ساتھ آن لائن الیکٹرانک ویزا رجیم متعارف کرائی ہے جو سیاحت کے فروغ کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوگی. اسی تناظر میں کرتارپور راہداری کا آغاز ایک انتہائی قابل ستائش فیصلہ ہے. اس سے نہ صرف سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام تک بآسانی رسائی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا. اراکین پارلیمان، وطن عزیز کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں اس خطے پر ہیں اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے. ہمارے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی میزائل پروگرام مخالفین کی جارحیت کے خواہش کو سر نہیں اٹھانے دیتے. ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہماری بہادر اور پرعزم افواج دہشت گردی کے خلاف ایک طویل اور اعصاب شکن جنگ لڑ کر دنیا پر اپنی قابلیت کی ڈھاک بچھا چکی ہے. ہماری افواج وطن کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہے اس پر کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے.
میں اپنے قابل فخر اور بہادر افراد کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم وطن عزیز کی دفاع اور سلامتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ قیام پاکستان کے لیے، قیام امن کے لیے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی کی تشکیل خوشایند ہے۔ ماضی میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہم انتہا پسندی جیسی لعنت کی زد میں آئے، اور ان میں سب سے بڑا غلط فیصلہ جو عمران خان وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوسروں کی جنگ میں ملوث ہونا تھا۔ نامساعد سیاسی اور علاقائی حالات کی وجہ سے ہم دہائیوں سے افغان بھائیوں کو بھی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کو پناہ دینا عالمی سطح پر رواداری اور مہمان نوازی کی بے نظیر مثال ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرتی ڈھانچے پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان معاملات کا ادراک کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ یہ باتیں جب تک قوم کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور قوم سنے گی نہیں، اس کو دہراتے رہنا پڑے گا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ بلا تفریق برابری اور باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کا خواہشمند ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے اہم دورے کیے۔ کئی ممالک کی اہم شخصیات اس عرصے میں پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں، جو کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی عکاسی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے بیانیے کی کامیابی ہے کہ آج دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو، اور وہ افغان ملکیت اور افغان قیادت کی سرپرستی میں سیاسی مذاکرات کے عمل کے ذریعے پورا کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان تاریخی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ہمسائیگی، بھائی چارگی اور دیرینہ دوستی کی بنیاد پر منسلک ہیں۔ ہمارے اس ہمسایہ ملک میں دیرپا امن سے خطے کے لیے تجارت کی نئی راہداریاں کھلیں گی، اور ہم اس سلسلے میں ہمیشہ انتہائی خلوص سے کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پاک چین تعلقات مثالی دوستی اور باہمی اعتماد کا مظہر ہیں۔ ان تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوطی اور اعتماد کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اس کی تکمیل سے خطے کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ اس سے وسط ایشیا تک رسائی آسان ہوگی اور ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے سی پیک کے تحت نئے شعبے جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملکی ضروریات کے مد نظر سی پیک منصوبہ کا فوکس توانائی اور انفراسٹرکچر سے صنعتی تعاون، سماجی و معاشی ترقی، زراعت، دیگر فریقوں کی شمولیت اور گوادر کی جانب مرتکز کر دیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ آزادانہ تجارت معاہدے کے دوسرے مرحلے سے پاکستان میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھلیں گے۔ چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ بہت اہم بات ہے، چین نے کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ جتنا بھی ریزسٹنس ہوا، اس کے باوجود وہ اقدامات جاری رہے۔ حکومت چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ملک سے غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتی ہے۔ معزز اراکین، امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران باہمی تعلقات عدم اعتماد کی وجہ سے صدموری کا شکار ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کے حالیہ کامیاب دورے نے اس رجحان کو یکسر بدل دیا ہے۔ قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔
اور دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی عوام بھی خادم الحرمین شریفین کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتی ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ایران اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان اپنے برادر ہمسائے کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور بہترین تعلقات پاک ایران عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے اہم ہیں۔ ترکی کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ برادر ملک ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا معیشت، دفاع، ثقافت اور دیگر تمام شعبوں میں باہمی تعاون جاری ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان یورپ اور یورپی یونین سے قریبی معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر حالیہ اتفاق ایک خوشائند پیش رفت ہے۔ نئی حکومت کی بر اعظم افریقہ کے متعلق ممالک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کی پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح مشرق بعید اور لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا عمل بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اور علاقائی تنظیموں بشمول ECO اور SCO میں ایک متحرک اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے بہادر فوجیوں کا اقوام متحدہ کی امن مشنز میں مثبت کردار جاری رہے گا۔ خواتین و حضرات، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیا اپنا مثبت اور معیاری کردار ادا کرے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی مکمل آزادی بھی ہے۔ موجودہ صدی پوری طرح ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے عبارت ہے۔ البتہ یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں میڈیا کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا بہتر اور معیاری کردار ادا کرنا ہوگا جو صداقتوں کا امین اور ملی جذبات کا آئینہ دار ہو۔ سوشل میڈیا کی اہمیت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی وسعت اور پہنچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر پالیسی وضع کرے تاکہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا خاتمہ اور درست اور اہم خبروں کی ترویج ہو سکے۔ اس اہم میڈیم کو قومی تشخص کے پرچار، صحت، تعلیم اور تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ معزز اراکین پارلیمان، مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام اس حکومت اور عوام کا خواب ہے اور اس سلسلے میں شب و روز کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم بحیثیت قوم اور پارلیمان اجتماعی طور پر اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔ اس لیے لازمی ہے کہ قوم کا ہر فرد اس ریاست کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے، اپوزیشن سمیت ہر فرد۔ اگر ہم چاہیں تو یہ ملک قائد اعظم کی خواہش کے مطابق ریاست مدینہ کی جھلک دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ In exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue both houses assembled together on the conclusion of the sitting on the 12th September 2019. Signed by Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan.